الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے موسیٰ علیہ السلام یہودی نہیں ہیں۔ Moses, peace be upon him, was not a Jew۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز جمعۃ المبارک 6 جمادی الاخر 1445 ہجری اور 22 دسمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ مصر کے متعلق یہودی، عیسائی اور مسلمان سب یہ مانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام یروشلم کے فلسطین کے علاقے سے مصر آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ زلیخا کا واقعہ ہوا، پھر وہ بعد میں قحط، وہ سارا معاملہ، غلہ، اناج، پھر وزیر خزانہ بنے، پھر وہ حاکم مصر بن گئے۔ تو یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم رہے، لیکن اس سے آگے فرعون کا زمانہ شروع ہونے تک سب تینوں مذاہب کے ہاں خاموشی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں کوئی پکی دلیل، کوئی پکی کتاب آج ایسی دستیاب نہیں ہے جس سے ہم یوسف علیہ السلام اور فرعون کے درمیانی زمانے کو پوری طرح درستگی سے تجزیہ کر سکیں۔ یعنی تاریخی حالات و واقعات اس زمانے کے ملتے ہی نہیں ہیں کہ مصر میں جب یوسف علیہ السلام جیسے عادل اور اچھے حکمران تھے تو کچھ عرصے بعد، ٹھیک ہے، شاید 100-200 سال بعد، تو وہ فرعون جیسا ظالم بادشاہ مصر کا حاکم کیسے بن گیا؟ یعنی یوسف علیہ السلام اچھے، ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگ اچھے، تو بعد میں وقت گزرا اور مصر پہ فرعون جیسا ظالم ایسا حاکم بنا کہ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ اور اسی کیفیت میں فرعون نے خواب دیکھا کہ پھر اس خواب کی اس نے تعبیر پوچھی، تعبیر بتانے والوں نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت ختم کر دے گا۔ پھر فرعون نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو بھی بچہ پیدا ہو لڑکا، اسے دریا برد کر دیا جائے، دریا میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ باتیں وہ ہیں جو تینوں مذہب والے مانتے ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان مانتے ہیں کہ پھر اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے فرعون کے خواب دیکھنے کے بعد۔ تو مصر میں موسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا یہ متفقہ بات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تینوں کا۔ اب کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں پیدا ہوئے ہیں تو کیا موسیٰ علیہ السلام یہودی تھے؟ کیا وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جودا کے بیٹے ہیں؟ نہیں، وہ جودا کے بیٹے نہیں ہیں۔ اگر ہم یہودیوں کا حوالہ دیکھیں تو یہودیوں کا جوئش انسائکلوپیڈیا آرٹیکل 11049، آرٹیکل کا نام ہے MOSES، موزز، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ تو اسی آرٹیکل میں جو پہلا پیراگراف ہے ببلیکل ڈیٹا کا، اس میں لکھا ہوا ہے The birth of Moses occurred at a time when Pharaoh had commanded that all male children born to Hebrew captives should be thrown into the Nile۔ یہ ان کی ایکزوڈس کتاب کے حوالے سے جوئش انسائکلوپیڈیا میں لکھا گیا ہے کہ فرعون نے جب وہ خواب دیکھا تو پھر موسیٰ علیہ السلام، اور ان کی پیدائش کا زمانہ وہ تھا کہ جب فرعون نے خواب دیکھا اور حکم دیا کہ یہ ہیبریو بچوں کو، حنفی بچوں کو دریا میں پھینک دیا جائے۔ اس کا اگلا جملہ ہے جوشیبیڈ دا وائف آف دا لیوائٹ امرام، یعنی لیوائٹ LEVI، لیوائی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے۔ تو ان کی جو نسل پاک ہے، ان کی جو قبیلہ ہے، وہ لیوائٹی کہلاتے ہیں۔ تو لیوائٹی فیملی میں سے AMRAM، امرام، ہم انہیں اردو اور عربی میں عمران کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے والد ماجد کا نام بھی عمران تھا۔ تو لیوائٹی فیملی میں سے تھے، اور ان کی بیگم کا نام، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جوشیبیڈ اور والد امرام، ان کے حوالے سے جملہ سنیں۔ جوشیبیڈ دا وائف آف دا لیوائٹی امرام بور اے سن اینڈ کیپٹ دا چائلڈ کنسیلڈ فار 3 months،
کہ عمران اور جوشیبیٹ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس سے انہوں نے 3 مہینے تک چھپائے رکھا۔ یہ تھا یہودیوں کا حوالہ، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جودا کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو اگر وہ جودا کے بیٹے نہیں ہیں تو وہ یہودی نہیں ہیں۔ یہ بات وہ مانتے ہیں، لیکن تاثر یہ دیتے ہیں میڈیا کے ذریعے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ مونوپلی صرف یہودیوں کی ہے۔ یہ ہے ان کا وہ دجل جو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ اب آ جائیں قرآن پاک کے اوپر۔ سورۃ الانعام قرآن پاک کی 6 سورت، 6 نمبر، آیات 83 اور 84، 2 آیات کا ابھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ 83 نمبر آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی، ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں، بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے۔ آگے 84 نمبر آیت شروع ہوتی ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ پچھلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اگلی آیت میں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، تو وہ فیملی ٹری آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ اگلی آیت میں بتایا، اسی آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا کُلًّا ہَدَيْنَا، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، راہ ہدایت دکھائی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل، اور ان سے قبل نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت بخشی، راہ دکھائی۔ تو نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں نہیں ہیں۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسی یعنی 83 اور 84 میں جو انبیاء علیہ السلام کا نام لے کے ذکر کیا گیا ہے، اس میں ان کا کرونولوجیکل آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ کچھ اور مقاصد اور حکمتیں ہیں جو ظاہر کرنا ضروری ہیں۔ اسی آیت میں لکھا گیا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہاں 84 نمبر آیت مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کا ترجمہ پھر سنیں۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے راہ دکھائی، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، یعنی ذریت اولاد کو کہتے ہیں۔ اب آگے ان کی اولادوں کا ذکر ہے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ اب ناموں کی ترتیب آگے پیچھے ہے، یعنی کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، حالانکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، لیکن لکھنے میں ترتیب یوں ہے کہ کرونولوجیکل آرڈر کو اس آیت میں امپورٹنٹ نہیں بتایا گیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پہلے ہے 83 نمبر آیت میں، اور نوح علیہ السلام کا ذکر ہے 84 نمبر آیت میں۔ اس کا مطلب ہے کرونولوجیکل آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن حوالہ کس کا ہے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اولاد کا حوالہ ہے، تو اولاد کے تصور کو سمجھیں۔ 84 نمبر آیت کا ترجمہ پھر سنیں، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے راہ دکھائی، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، یعنی نیک لوگوں کو ہم ایسا ہی اچھا صلہ دیتے ہیں۔ تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ جب اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے آگے صرف ایک بیٹے کا ذکر ہے 84 نمبر آیت میں، اور وہ براہ راست جو ان کے بیٹے ہیں وہ ہیں یوسف علیہ السلام، حالانکہ ان کے 12 بیٹے تھے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں پہ قرآن پاک میں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ کا خاص لفظ بولا گیا، ارشاد فرمایا گیا، اولاد کا لفظ ذریت کا ذکر کیا گیا، وہاں پہ یعقوب علیہ السلام کے صرف ایک بیٹے کا نام لیا گیا، یوسف علیہ السلام، جودا کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے۔
اور پھر یوسف علیہ السلام کے بعد و موسیٰ علیہ السلام اور و ہارون کا ذکر کیا گیا، و یوسفہ و موسیٰ و ہارون۔ اب ایسا بھی ذکر ملتا ہے کہ ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے بھائی معلوم ہوتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے بھائی محسوس ہوتے ہیں، ایسا ذکر ملتا ہے کتابوں میں۔ لیکن یہاں بھی دیکھیں حکمت کہ چھوٹے بھائی کا نام پہلے ہے موسیٰ کا، اور بڑے بھائی کا نام بعد میں ہے ہارون کا۔ اس کا مطلب ہے کہ روحانی درجات کا بھی کوئی حکمت والا پہلو ہے جو زیر بحث لانا چاہیے۔ لیکن ابھی اگر ہم جسمانی اولاد کا ذکر کریں تو ذریت ہی والی اس آیت میں سے یعقوب علیہ السلام کے براہ راست جو جسمانی بیٹوں میں سے صرف ایک بیٹے کا نام ہے، یوسف علیہ السلام، اور اس کے بعد ذکر ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ اب یہاں پہ کئی اس کی طویلیں تشریحیں بن سکتی ہیں کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یہ اوپر اگر دیکھیں تو بالیقین یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اس سے اوپر دیکھیں تو نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہیں۔ لیکن یعقوب اور یوسف اور موسیٰ کا تعلق یہ ثابت کرتا ہے کہ ہماری اس آیت کی تشریح و تعویل یہ بھی بنتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام ہی کی آل اولاد میں سے پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ بالکل ان کا نام ایسے متصل شو کیا گیا ہے جیسے اسحاق اور یعقوب کا نام متصل شو کیا گیا، حالانکہ کرونولوجیکل آرڈر اس آیت میں امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے نام سے متصل و یوسفہ و موسیٰ، ٹھیک ہے، تو یہ ایک اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے ہی موسیٰ علیہ السلام تھے جو مصر میں پیدا ہوئے، کیونکہ یوسف علیہ السلام بھی مصر میں تھے اور مصر ہی میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اب ان دو حوالوں کو آپ ذرا ملا کے دیکھیں۔ یہودیوں کے انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ وہ لیوائی لیوائی کی نسل میں سے تھے۔ اگر ان کی بات مان لی جائے، یہودیوں کا کتابچہ مان لیا جائے، تو بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جدہ کے بیٹے نہیں ہیں، لہٰذا یہودی نہیں ہیں۔ اور اگر قرآن پاک کو مانا جائے تو پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ان آیات میں ذریت والی آیت میں صرف یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، تو یہ اشارہ ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہیں۔ پھر آگے ان کے مزید حقائق انشاءاللہ اور بھی پروگراموں میں بیان کریں گے، لیکن یہاں قرآن پاک سے اور جوئش انسائکلوپیڈیا سے دونوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہودی نہیں تھے، وہ مسلمان تھے۔ اب ان کے مسلمان ہونے پہ کیا دلیلیں ہیں اور کیا آیتیں ہیں، انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن پاک میں سے مزید حوالے پیش کریں گے۔ فی الوقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔